بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری بہن کو جلد شروع ہو چکا ہے علاج 20 منٹ پہلے ہی۔ اس کی بات کاٹتے اس نے آفس میں رکھ کے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جماتے مطمئن لہجے میں کہا۔ وہ 2 پل کو حیران ہوئی۔ اتنا یقین تھا اس شخص کو کہ وہ ہاں ہی بولے گی، اور دیکھو اس کا یقین سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے منظوری ہی دی تھی۔ جاذب کمال وہ بڑا تیز بندہ تھا، لوگوں کو باتوں میں پاسنے والا، انہیں مدوں سے بھٹکا دینے والا، لوگوں کی چال بازیوں سے واقف، سرفراز خودغرض خونی۔ سر آصف نے دروازہ نوک کہتے ہلکی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور باری رعبدار قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، جو سر جھکائے نہ جانے کہاں کوئی تھی، شاید زندگی کی تلخیوں میں۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اپنا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے 2 انگلیوں سے اس کا دوپٹہ اس کے پورے سر پر دیا جو آدھا سر پر تھا۔ اس کی بات اور ہاتھوں کی حرکت پر وہ چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے سر اٹھانے سے اس کی آنکھیں بھی پوری کھلی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جس نے اس کے سر پر دوپٹہ آگے کرتے اس کے بال چھپا دیے تھے۔ آ جاؤ، اس نے آواز دی اور اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ آصف کے ساتھ 4 سے 5 لوگ اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ آدمی سر جھکائے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ مولوی نے صوفے پر بیٹھتے یمن وحید کو دیکھا جو کچھ دور اب بھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ لڑکی ادھر آ۔ اس کا وہ لہجہ بدل گیا اور الفاظ بھی بدل گئے تھے۔ وہ پہلی بار اس سے اس طرح مخاطب تھا۔ ربدار آواز میں اس کے الفاظ الگ تھے۔ وہ قدم اٹھاتی اس جانب بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور وہ ان آنسوؤں پر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ خسارہ خود چناتا اس نے ایک مضحکہ خیز بے نام خسارہ۔ وہ صوفے پر جا کر اس سے کافی فاصلے پر ٹک گئی، سر جھکا ہوا تھا۔ یمن وحید ولد محمد وحید، کیا آپ کو جاذب کمال ولد محمد کمال خان کے ساتھ 6 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک نظر اسے دیکھتے الفاظ دہرائے۔ اس نے بے ساختہ جاذب کمال کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ روپے تھے جو اس لڑکی نے اس سے لیے تھے، اور اسے ایسا لگا جیسے وہ اس رقم کی غوث اسے خرید رہا ہو۔ وہ مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو گئی۔ وہ ویران ہر جذبات کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ دیکھتی رہی کئی پل۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لفظ لڑکھڑا گئے، خواہشات دب گئی، زبان پر فقل لگا دیا گیا۔ وہ لب دبائے آنسوؤں کا گلا گھونٹ گئی۔ دعا ہے کہ تمہاری شکل کبھی دوبارہ نہ دیکھوں۔ اس نے برستی طوفانی بارش میں یہ دعا اس کے منہ پر کی تھی۔ اس نے اظہار کیا تھا اور وہ رد ہو گئی۔ اسے لگا اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی دعا رد ہو گئی تھی۔ تم نکل کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ اپنی ماں کی موت پر اس نے چیخ کر اس شخص کو نکل جانے کو کہا تھا۔ اس کے یاد کے پردوں پر الفاظ گونج اٹھے، لیکن وہ واپس لوٹ آیا تھا اور اب وہ نہیں نکال سکتی تھی اسے۔ تم مر کیوں نہیں جاتے جاذب کمال؟ ایک اور جملہ، اور اس بار وہ حیران تھی۔ ہاں، اس نے اس جملے کا جواب دیا تھا، اسے یاد تھا، اچھے سے یاد تھا۔ آمین، اس نے بہت عجیب سا جواب دیا تھا، بالکل خود کی طرح۔ مولوی مقابل شخص سے بھی پوچھ رہا تھا لیکن وہ کہاں سن رہی تھی اس کے خود کی ذات کو قبول کرنے کی۔ وہ تو بس دماغ میں گونجتی آواز میں الجھی تھی۔ وہ اس کے نام لکھ دی گئی تھی اور وہ اسے گمنام کر گیا تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے سوائے آصف کے۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا وہ کمزور پڑ گئی تھی؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب تھا نہیں۔ بھلا کمزور لوگ بھی ایسے حساس فیصلے لیتے ہیں؟ نہیں، کمزور لوگ ایسے حساس فیصلے نہیں لے سکتے، کبھی نہیں لے سکتے، اور وہ کمزور نہیں تھی۔ آصف، تمہاری آج کی یادداشت تم کھو چکے ہو، اور باقی سب بھی، یہ ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں، اور جاؤ ہاسپٹل چھوڑ کر آؤ اپنی میڈم کو۔ اس نے موبائل دیکھتے اٹھتے ہوئے کہا اور قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ پھر پلٹ کر دیکھا، آصف جھکی نظروں سے کھڑا تھا اور اسے اٹھنے کو بول رہا تھا۔ یمن وحید زخمی خود وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کتنا عجیب تھا نا، وہ اسے میڈم بول کر گیا تھا، اپنے نام کے ساتھ باندھ کر گیا تھا جسے گمنام رکھنے کی شرط رکھی تھی اس نے۔ سر جھکائے یمن وحید آگے بڑھ گئی۔ جسم پر لگے زخم بھر جاتے ہیں، وہ اگر نشان چھوڑ بھی دے تو وہ نشان درد نہیں دیتے، لیکن روح پر لگے زخم وہ نہیں بھرتے۔ وہ اگر بھر بھی دیے جائیں تو ان کے نشان درد دیتے ہیں، اور پہلے سے 2 گنا دیتے ہیں۔ صوفے کے بازو پر سر رکھے ہوئے ہی اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھا، پھر ایک نظر خود کو دیکھا۔ دھیرے دھیرے دماغ بیدار ہوا تو آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ اٹھ کر
بیٹھی تھی، گردن میں شدید درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ ابھی بھی نقاب میں تھی۔ رات سے کچھ پل دیکھنے کے بعد اسے نظریں پھیر لی تھی اور پھر آنکھیں بند کرتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صوفے سے اٹھتے اس نے اپنے پیچھے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا، نماز کا وقت تھا۔ وہ ایک نظر اس کے کمفرٹر میں چھپے وجود کو دیکھتے وہاں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ وضو کیے باہر نکلی تھی۔ اس نے پھر سے ایک نظر بیڈ پر ڈالی، وہ ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ الٹا لیٹ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ الماری کھولتے اس نے اوپر سے نیچے تک نگاہ دوڑائی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی اسے وہاں جائے نماز نہیں ملی۔ وہ جرجری لے گئی تھی۔ وہ شخص خدا سے بھی کتنا دور تھا۔ اس نے وہاں سے ایک صاف کپڑا پکڑا، اسے نیچے زمین پر بچھایا اور نماز کے لیے نیت باندھی تھی۔ اب اس کا چہرہ حجاب میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، نور کی چمک جو اسے خدا کی طرف سے بخشا گیا تھا۔ نماز ادا کرتے اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹوٹ کر گرا۔ شکر الحمدللہ، وہ فقط اتنا ہی بولی اور ہاتھ چہرے پر لیے وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ شکر کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ ہر حالات میں شکر کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ان کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے، اور خدا کبھی غلط نہیں کرتا۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے، خدا کے غلط نہ کرنے کا علم، تبھی وہ شکر الحمدللہ کہتے ہیں کہ بعد میں اپنے شکووں کی معافی نہ مانگنی پڑے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے خدا پر یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہو وہاں سوالات، شکوے، شکایات نہیں کیے جاتے۔ وہ اٹھی اور وہ کپڑا واپس الماری میں رکھ دیا۔ وہ جا کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ گاہے بگاہے نظریں اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈال لیتی۔ اس لڑکی میں ایک عادت تھی، وہ نماز کے وقت اپنے سامنے موجود لوگوں کو نماز کا ضرور بولتی تھی۔ وہ مریم کو بھی ایسے ہی بولتی تھی جب مریم گھر ہوتی تھی اور وہ پڑھ لیتی تھی، جبکہ تائی کو بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تائی فجر رضوان کی باتیں نہیں سنتی تھی، اور اب سامنے نیند میں ڈوبا وجود وہ اسے بھی کہنا چاہتی تھی۔ صوفے پر بیٹھے وہ سامنے ایک آدھ بار نظر ڈالتے ٹانگ بری طرح چلا رہی تھی۔ وہ اسے نماز کے لیے بولنا چاہتی تھی، اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ اٹھ گئی، قدم بیڈ کی جانب بڑھا لیے۔ وہ ایک قدم اٹھاتی بیڈ کی بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے اس کے الٹے لیٹے وجود کو دیکھا۔ وہ ذرا سا نیچے جھکی، سنے بدم سی آواز سے اسے پکارے۔ اسے ڈر تھا وہ اسے ہی نہ الٹا سیدھا بول دے، اور اس کا ڈر بجا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کرتی اس کے مزید قریب جھکی تھی۔ سنے نماز پڑھ لے، وہ پھر سے بولی تھی۔ اس بار آواز تھوڑی اونچی تھی، جبکہ وہ دوسری طرف منہ کیے ایسے ہی الٹا لیٹا رہا تھا۔ فجر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ وہ اب زج ہو رہی تھی۔ کوئی اتنی بھی گہری نیند سو سکتا تھا کیا؟ اس نے میز پر ایک تند نظر ڈالی اور وہاں سے الارم اٹھا کر ٹائم سیٹ کرتے اس کے کان کے قریب کرتے پکڑے رکھا۔ وہ خود بیڈ سے تھوڑا پیچھے ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد الارم تیزی سے بجنے لگا تھا۔ وہ گردن اوپر اٹھائے اسے دیکھنے کی پوری کوشش میں تھی کہ آیا وہ جاگ گیا یا نہیں، لیکن وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فجر رضوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گناہ ملے گا آپ کو، اس الارم کلاک کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے تیز آواز میں کہا، پھر کمر پر ایک ہاتھ ٹکاتے گہرا سانس بھرا۔ وہ قدم الماری کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس سب میں اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نماز کا ٹائم تو گزر چکا تھا۔ وہ الماری سے مطلوبہ چیز نکالے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ بے مشکل ہاتھ میں مطلوبہ چیز پکڑے باہر نکلی تھی۔ اس کے کپڑے تقریباً بھیگ گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا بھاری بھیگا کمفرٹر بمشکل سنبھالتے اس کے اوپر پھینک دیا تھا۔ کمفرٹر سے ٹھنڈے پانی کے قطرے نکلتے بیڈ پر گرنے لگے تھے۔ اس نے کمفرٹر کو پکڑتے اس کے اوپر لیے کمفرٹر پر پھیلا دیا۔ وہ خود تھوڑا دور کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس پر غصہ کرے گا، لیکن وہ اسے نماز پڑھوانا چاہتی تھی، چاہے کسی بھی قیمت پر ہی۔ وہ نہیں اٹھاتا۔ فجر نے اب کی بار دانت پیس ڈالے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ خود ہی جہنم میں جائیں گے، دیکھنا گرم گرم آگ لگتی تب وہاں۔ پانی سے بھرے ہاتھ جھاڑتے وہ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ "What the hell is this, اسد!" وہ ایک دم دونوں کمفرٹر خود سے اتارتا دہاڑا تھا۔ پانی کے قطرے اس کی پوری شرٹ کو بھگو چکے تھے کہ کمفرٹر اس حد تک اس لڑکی نے گیلا کرتے اس پر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ٹھنڈے قطروں نے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ "اسد، تمہارے ہاتھ کاٹ کر الفا کو!" وہ بیڈ پر بیٹھا چیخ رہا تھا۔ جب اس نازک وجود کی پشت کو دیکھتے وہ بولتے بولتے رک گیا۔ پھر کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ عجیب سا
عجیب تھا، وہ اپنی ایک رات کی بیوی کو بھول گیا تھا۔ یہ تم نے کیا؟ خود کو واقعی میری بیوی سمجھنے لگ گئی ہو؟ وہ پھرتی سے چھلانگ لگاتا بیڈ سے نیچے اترا۔ اس کے بال آگے سے توڑے گیلے تھے جو ماتھے پر چپکے تھے، جبکہ شرٹ بھی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ویسے ہی کھڑی رہی۔ اس کی تیز آواز پر وہ سانس روک گئی تھی۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ اٹھ نہیں رہے تھے۔ آپ کو گناہ ہوتا اور مجھے بھی۔ وہ انگلیوں کو مروڑتے، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی بولی، سلگتی نظروں کی تپش اپنی کمر پر محسوس کرتے دل مانو حلق میں اچھل کر آیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میرا گناہ ثواب کی تمہیں اتنی فکر ہے؟ قدم اس کی جانب بڑھاتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماتھے سے بال ہٹائے۔ اس کے قدموں کی ہٹ اپنی جانب آتی وہ لب بھینج گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے مجھے گناہ ہوتا۔ ویسے ہی کھڑے وہ پھر سے بولی اور ایک قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کی حرکت پر وہ دھیرے سے ہنسا، لبوں پر آیا پانی کا قطرہ انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ تمہیں تو گناہ اب بھی ہو رہا ہے، اپنی مجازی خدا کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو۔ وہ وہیں رک گیا تھا۔ جب وہ اسے اپنے مطابق ڈال سکتا تھا تو وہ کیوں خود پیش رفت کرے؟ اس کی شہد رنگ آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے شرٹ کے 2 بٹن کھولے اور گردن پر ہاتھ پھیرتے گردن کو سہلایا۔ حجاباً تم نے میری نیند خراب کی ہے، اور آج تک جس نے بھی میری کوئی بھی چیز خراب کرنے کی جرات کی ہے، میں نے اسے اچھے سے شکریہ ادا کیا ہے، بہت اچھے سے، اچھے والا شکریہ۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، انگلی سے لبوں کے پاس لگا چھوٹا گہرا کٹ کا نشان سہلایا اور اس کی جانب پشت کیے کھڑی۔ اس کے سرد لہجے سے دھیرے سے لرزی تھی۔ اپنے مجازی خدا کو دیکھو، تمہارے منہ دکھائی کروں، تمہیں معتبر کروں۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ اس کی پشت پر نظریں گاڑے گہرے لہجے میں کہا۔ وہ گہرا سانس کھینچ گئی۔ تھوک نگلتے وہ دھیرے سے پلٹی تھی۔ اس نے گھنی پلکیں اٹھائی۔ وہ اس چیز کا حق رکھتا تھا اور وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سرسری سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور نظر ہٹانے لگا، لیکن وہ رک گیا بہت آہستگی سے۔ نظریں اس کے سبز آنکھوں پر جمی اور پھر اس سے ہوتی اس کے لبوں پر اٹکی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے کہا تھا قیمتی اور پاک چیزوں پر پردہ ہوتا ہے۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اس کا چہرہ چمکتا تھا نور سے۔ اس کے چہرے پر بلا کا نور تھا، سحر زدہ سا۔ اسے لگا تھا اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں فقط، لیکن اسے بس لگا تھا۔ مقابل کی شہد رنگ آنکھیں اس کے لبوں کے کنارے پر بنے کالے تل پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا بغیر پلک جھپکائے، ٹرانس کی کیفیت میں۔ اس کے لب پڑپڑا اٹھے تھے، حلق سوکھ گھسا گیا، پھر لب دھیرے سے مسکراہٹ میں ڈلے، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ خوبصورت تھی اور اس کے لبوں کے کنارے براجمان وہ کالا تل اس کی خوبصورتی کی نظر اتارنے کے لیے تھا۔ نماز کے لیے کیا تھا؟ مسلسل اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کرتے وہ تذ بذب کا شکار ہوئی تھی۔ نظریں ادھر ادھر گھماتے وہ لب بھینچتے نظریں اس پر گاڑے بولی، وہ چونکا تھا، لیکن جس انداز میں تم نے مجھے اٹھایا ہے، مجھے تمہارے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ قدم اس کی جانب بڑھاتے اس کی چمکتی آنکھیں اب بھی اس تل پر جمی تھی۔ وہ دانت پیس گیا، سالہ تل وہ منہ میں بڑبڑایا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے حلق تر کیا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قدم پیچھے لیتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا خوف ابھرا، جبکہ اس کے قدموں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ دھڑکنیں تیزی سے دھڑک اٹھی۔ جس کام کے لیے تم نے مجھے بھگو ڈالا ہے وہ کرنے کی تیاری۔ اس نے شرٹ کا تیسرا بٹن کھولا۔ اس کی شرٹ گیلی ہو چکی تھی اور وہ اسے اتار رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر فجر رضوان کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے قدم آگے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ۔ تلسم زدہ سا سحر تھا اس میں جو فجر رضوان کو اپنے تلسم کی چھاؤں میں جکڑ رہا تھا۔ اسے اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ بٹن بند کرے، شرٹ کے یہ شرافت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی آنکھیں آخری تک پھیل گئی۔ وہ شرٹ اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس کا کسرتی جسم واضح ہوا تھا اور اس پر پھسلتے پانی کے قطرے اور اس کی مسمرائز کرتی چمکتی آنکھیں اسے عجیب بنا رہی تھی، بہت عجیب۔ کیا کس کے کمرے میں نہیں آتا؟ اس کے بالکل قریب جاتے وہ ایک قدم کے فاصلے پر رکا اور ماتھے پر ہلکے بل ڈالے پوچھا، جبکہ فجر رضوان اس کی سلگتی نظروں کی تپش سے جھلس کر رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے کو قدم اٹھا گئی۔ زمرے مطلب دائرے میں؟ اسے اپنی جانب قدم بڑھاتا دیکھ وہ کپکپاتے لبوں سے بمشکل بولتی، پیچھے کو قدم بڑھاتی۔ اس بار پیچھے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ ہنسا اور تیزی سے نیچے جھکا۔ صوفے کی بیک پر دائیں بائیں بازو رکھتے اس نے یک دم سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو آنکھیں پھیلائے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل سینے میں بیٹھا تیزی سے دھڑک رہا تھا، گویا ابھی بند ہو جائے گا۔ تم بیوقوف ہو جو مجھے شریف سمجھ رہی ہو۔ میں سالہ شرافت کی شین بھی نہیں جانتا۔ اس کے مزید قریب جھکتے اس نے اس کے چہرے پر بغور نظر ڈالی۔ گھنی پلکوں کی پار چھپی سبز آنکھیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں پھیلے۔
نازک کٹاؤ دار لبوں کے کناروں پر براجمان وہ کالا تل، وہ اس کے سینے میں عجیب سے جذبات جگا رہا تھا۔ وہ محبت نہیں تھی، نہ اٹریکشن تھی، وہ کچھ اور تھا، عجیب سا، سمجھنے سے قاصر۔ دور ہٹ جاؤ۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹی اور گردن کی ابھرتی نسوں پر آ کر رکی۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ لٹک رہا تھا۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اس نے کیوں گناہ سے، ڈر کی وجہ سے اسے جگایا تھا؟ کیوں؟ یہی تو دیکھنا چاہتی تھی نا تم، مجھے اس طرح قریب سے۔ اس نے دھیرے سے صوفے سے ایک ہاتھ اٹھاتے اس کی بند پلکوں پر دھیرے سے انگلی پھیری۔ اس کی بھویں اوپر کو اٹھی اور لب بھی۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے۔ وہ اس کی پلکوں سے انگلی اٹھا گیا اور میٹھی آنکھوں کو دیکھ وہ طنزیہ ہنسا۔ تمہارے اس جلاد دل کے کمبخت سالہ، وہ لب کاٹتے بولتے حلق میں جیسے کانٹے سے اگ گئے تھے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ آنکھیں کھول گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، شرافت اس میں نہیں تھی اور دل اس کا دل لگی کرنے میں ماہر تھا۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے مزاجی خدا کے نزدیک۔ اس لڑکی کی کیا حیثیت ہوگی جو اس گندی جگہ پر ملی تھی؟ مجھے تمہارے چہرے پر نور ہے لیکن تمہاری روح تاریک ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کے کنارے بنے تل کو چھو گیا۔ سرسراہٹ سی اس کے پورے جسم میں دوڑی۔ وہ اس کی اس حرکت پر سن ہوئی تھی لیکن اس کے لفظوں نے اسے تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ شخص بری باتیں ہمیشہ یاد رکھتا تھا، ایسی باتیں جو اگلے شخص کو زخمی کر دیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لب دھیرے سے پڑپڑا اٹھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا۔ میں نے سورۃ نور پڑھی ہے، اس میں صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے پاک عورت کے لیے پاک مرد ہے۔ پھر مجھے تم کیسے مل گئے؟ ایک پاک عورت کو ایک ناپاک مرد کیسے مل گیا؟ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لہجے میں بے یقینی تھی، بہت بے یقینی۔ آنکھوں میں پانی اتنا تھا کہ وہ خود بخود بغیر پلک جھپکائے گالوں پر گر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ساکت ہو گیا، بالکل ساکت، بے حس۔ وہ حرکت، وہ سوال تھا، وہ الفاظ تھے، وہ عذاب تھا جو اس مرد کے اوپر نازل ہوا، وہ صورتی جو اس کی وجود پر پھونکی گئی تھی۔ وہ لب بھیج گیا سختی سے۔ آپ میری عزت پر وار کریں گے تو آپ کی عزت پر وار ہوگا، میں بے عزت ہوں گی تو آپ بھی ہوں گے۔ عورت کی عزت اس کے مرد سے ہوتی ہے، آپ مجھے نوکرانی بنائیں گے تو آپ خود بھی غلام ہوں گے۔ وہ دھیرے سے نظریں جھکائی بولی۔ وہ سختی سے جبڑے بھیج گیا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی۔ وہ لڑکی ایسی باتیں کرتی تھی کہ اس مرد کو اپنی روح کفر میں ڈوبی لگنے لگتی تھی، لیکن اس کی انا اسے اس لڑکی کی باتیں گوارا نہیں تھا۔ میں بادشاہ تھا اور مجھے بے دردی سے غلام بنا دیا گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، ہاتھ کی رگیں ابھر گئی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کی بات پر فجر رضوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہتی آنکھوں سے وہ اس کے خالی چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے تاثر سمجھ نہیں پائی۔ عزت، محبت، ایمانداری، مخلصی، یہ فضولیات ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ایک باری قیمت۔ وہ قیمت آپ کو بتاتی ہے آپ دنیا میں رہ رہے ہو، درندوں سے بھری دنیا میں جہاں آپ کو خود درندہ بننا پڑتا ہے۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچتے ایک لفظ چبا کر بولا، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، آنکھیں اتنی سرخ جیسے خون سے تر اس کے اندر کی کیفیت بیان کر رہی ہو۔ اللہ نے مجھ سے میرا بہت کچھ چھینا ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، ایسے جیسے گلے میں پھندا اٹکا ہو، جیسے وہ بولنا چاہتا ہو لیکن زبان ہلنے سے انکاری ہو۔ وہ دانت پیس گیا۔ میں اللہ سے ناراض ہوں۔ وہ بول گیا تھا، اسے ہوش نہیں تھا وہ کیا بول گیا تھا۔ فجر رضوان اسے دیکھتی رہی۔ کئی لمحے کیا کوئی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور وہ شخص کیا واقعی وہ کافر تھا؟ دوبارہ تمہاری اس قسم کی کسی حرکت کو افورڈ نہیں کروں گا میں۔ وہ پلٹ گیا، رخ دروازے کی طرف تھا۔ فجر رضوان اس کی پشت کو دیکھتی رہی جہاں اس کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے۔ کیوں چھینا اللہ نے آپ سے؟ اس کیوں کو تلاش کرنے کی جرات نہیں ہوئی کیا کبھی؟ اس کی پشت کو دیکھتے وہ عام سے لہجے میں بولی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے رک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، دل میں ہوک سی اٹھی، جبڑے بری طرح بھینچ ڈالے۔ اس کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں وہاں کھڑا ہوں کہ میں خود کو دیکھتے ڈر جاتا ہوں۔ یہ تکلیف دہ تھا، مجھے دکھ ہوا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ وہ واپس آیا، الماری کے لاکر کو کھولا، وہاں سے مطلوبہ چیز نکالی اور باہر نکل گیا۔ اس نے سختی سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ فجر ڈر گئی۔ مجھے دکھ ہوا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، وہ الفاظ تھے یا کوڑے جو اس لڑکی کو اپنے جسم پر پڑتے محسوس ہوئے۔ وہ درد بھرے لفظ تھے جنہیں سن کر آنسو خود بخود بہہ
بہہ گئے تھے۔ اس نے کہا تھا وہ اللہ سے ناراض ہے، لیکن فجر رضوان نے ایسا سنا جیسے وہ بول رہا ہو اللہ اس سے ناراض ہے اور اب معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ شخص عجیب تھا، اسے جیسے 7 پردوں میں چھپا ہوا، جیسے دوہری شخصیت کا شکار ہے۔ دھیان سے لٹل بوائے، اس نے سامنے سے بھاگتے ہوئے آتے لڑکے کو گرنے سے پہلے پکڑا تھا۔ وہ اس کی بازوؤں میں جھول گیا اور پھر کلکلا کر ہنسا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اکثر اس حالت میں بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ تھینکس بیوٹیفل لیڈی۔ اپنے ہاتھ جھاڑے وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے کڑے ہوئے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تقریباً 3 سے 4 سال کا بچہ تھا۔ بلیک کرتے میں اس کے بال سلکی تھے اور آنکھیں چمکتی گرے تھیں۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، وہ شکل سے ہی کافی ذہین لگ رہا تھا۔ آپ مجھ پر ہنس رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ اس کی حرکت پر اس کا کہکہ گونجے۔ اس کے تاثرات بھی کافی ذہانت آمیز تھے۔ بالکل نہیں، میں امپریس ہوئی ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ بچہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، اکثر لوگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے چلتے بولا۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرائی۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے چلتے چلتے ایک نظر اسے دیکھتے کہا، جس پر اس بچے نے سر اٹھایا۔ نہیں، بے شک مجھے پریٹی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن میں بہت شریف ہوں۔ مجھے بابا نے کہا ہے لڑکیاں میٹھی چوری ہوتی ہے، زخم دیتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ننھا ہاتھ ماتھے پر مارتے بولا۔ اس کی بات پر اس نے زور سے آنکھیں میچی اور لب دانتوں تلے دبائے ہنسی روکی۔ وہ کتنی صاف اور بڑوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ کیا آپ مجھے آفس نمبر 3 میں چھوڑ سکتی ہیں؟ میں بھی آپ کے کام آ جاؤں گا، اس نے یکدم اس کے آگے آتے کہا۔ وہ سر جھکائے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس بچے نے بے ساختہ اس کی انگلی پکڑی۔ تھینک گاڈ آپ مجھ سے فلرٹ نہیں کر رہی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے برے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کیا۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ ساری لڑکیاں مجھے چوم رہی تھی۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ زیر لب مسکرائی۔ تم کافی تیز ہو۔ آفس کے سامنے رکتے وہ اسے دیکھتے دھیرے سے بولی۔ آئی نو، میں کافی سمجھدار ہوں۔ ڈیڈ کہتے ہیں بچوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، اس لیے میں روز 10 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ میں ان کی طرح سمجھدار بن جاؤں گا۔ اس نے انگلیوں پر گھنٹے کاؤنٹ کرتے اسے جواب دیا۔ اس نے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت اسی اسکول کی یونیفارم میں تھا۔ ڈیڈ، اس کی انگلی پکڑے ہی وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑے چہک کر بلند آواز میں بولا۔ ہیر زویار نے سامنے کھڑے شخص کی پشت کو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس بچے کی طرف دیکھ مسکرائی۔ ارزم، میں نے تمہیں بولا تھا سکون سے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، تم نے قسم کھائی ہے میری بات نہ سننے کی۔ وہ پلٹتے ہوئے بولا، نظر ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھتی۔ اس کی آواز پر دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہیر زویار کی مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ وہ پڑھتا تو ہیر زویار کی آنکھیں بھی ساکت ہو گئی۔ ارزم خان نے اپنی عزت افزائی پر منہ بنایا، جبکہ وہ بس ساکت بے حس و حرکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بری نہیں تھی۔ بھول جانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ مشکل ترین ہوتا تھا، سب سے مشکل۔ کیا کام؟ اس نے نظر اس پر سے ہٹا کر اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھا جو اس بچے کی قید میں تھی۔ اس کا سانس رک گیا۔ اس نے ارزم کے ہاتھوں سے تیزی سے اپنی انگلی نکالنی چاہی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی مدھم پڑتا بند ہو جائے گا۔ ارزم، آنسر می ناؤ۔ وہ کتاب سے نظریں اٹھائے آنکھوں پر لگا اسٹائلش سا چشمہ اتارتے بولا اور پھر بولتے بولتے رک گیا۔ وہ جھکی ہوئی تھی۔ ارزم اس کی انگلی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، جبکہ ہیر زویار کو عجیب محسوس ہوا تھا۔ ڈیڈ، اس پریٹی لیڈی نے میری ہیلپ کی، وہ خوش ہوتے بولا۔ اس نے ہیر زویار کی انگلی چھوڑ دی اور اپنے باپ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دھیرے سے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس ڈیڈ لفظ پر اٹکی تھی اور وہیں اٹکی رہ گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نظر ہٹا لی، ایک ہلکا سا سانس کھینچا اور لب سختی سے بینچ گئے۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، عجیب سے احساسات سے تر۔ روح پر لگے زخم بھرنے کے بعد بھی تکلیف دیتے ہیں، اور اگر زخم من پسند شخص کی طرف سے ملا ہو تو تب وہ زخم صرف تکلیف ہی نہیں دیتے، وہ گہری تکلیف دیتے ہیں، ایسی تکلیف جس کا ازالہ مشکل ہوتا ہے۔ ہیر زویار، چاچو کیسے ہیں؟ وہ باہر نکلنے لگی تھی جب اس کی آواز نے یوں جکڑا جیسے صدیوں سے روح اس کی آواز کی قید میں خود جانا چاہتی ہو۔ کتاب بند ہونے اور ٹیبل پر رکھنے کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مشکل تھا لیکن وہ مسکرائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اب طوفانی بارشوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر اس نے خود کو اتنا بدل لیا تھا تو اس کے لوٹ آنے کے بعد بھی اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ پلٹی اور اس کی طرف دیکھا۔ ارزم مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر زویار کو اپنی مسکراہٹ پھیکی لگنے لگی تھی۔ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہاتھ کوٹ میں ڈال دیے۔ وہ بس دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اور تم کیسی ہو؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ اس کی بات پر وہ جو نظریں ارد گرد گھما رہی تھی، اس کی طرف دیکھا اور پھر کئی لمحے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ہلچل ہوئی جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسی، استہزا ہنسی۔ ایوان خان ہیر زویار سے پوچھ رہا تھا وہ کیسی ہے؟ وہ اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ اسے بحال کرنے کے بعد وہ کمال بندہ تھا۔ وہ چوٹ دینے کے بعد انجان بننے والوں میں سے تھا۔
میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک الحمدللہ، وہ ٹھہری اور پھر تیزی سے بول گئی۔ اسے اپنی آواز کسی کائی سے آتی معلوم ہوئی۔ جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، خاص کر تب جب سامنے والے کو سچ پتا ہو، جب سچ آنکھوں میں دکھتا ہو۔ میں کل گھر آؤں گا، وہ نہ جانے کیوں اتنے عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا، اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے ہنکار بھرا اور سر ہلاتی پلٹ گئی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اسے جاتے دیکھ وہ گویا ہوا، یوں جیسے ان میں سالوں سے بات چیت ہو رہی ہو۔ وہ وہیں رک گئی لیکن پلٹی نہیں۔ مسئلہ انجان لوگوں سے مجھے خاص مسئلے نہیں ہوتے، نہ ہی خاص فرق پڑتا ہے۔ آپ شوق سے آئے، آپ کے چاچو کا گھر ہے؟ وہ بولی تو لہجہ پتھر تھا۔ وہ سر جھکائے زیر لب مسکرایا، قدم باہر کی جانب لیتی باہر نکل گئی۔ اس نے ارزم کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ یہ کون تھی ڈیڈ، کیا آپ جانتے ہیں؟ ارزم سینے پر چھوٹے بازو باندھے بولا تو اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ چھوٹی لڑکی ہے، آپ سے تھوڑی سی بڑی۔ وہ دروازے کو دیکھتا بولا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اگر آپ جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، شی از پریٹی لیڈی۔ اب مجھے پڑھنا ہے، نیچے اتاریں، ارزم نے اسے دیکھتے کہا تو وہ اس کی برے بال بگاڑ چکا تھا۔ اس کی حرکت پر ارزم نے ناک چڑھائی۔ ارزم بیٹا جاؤ تم اوپر اپنی پھپھو کے روم میں، سیکنڈ فلور کا سیکنڈ روم ان کا ہے۔ زویار صاحب نے ارزم کو دیکھتے مسکرا کر کہا، جو باپ کے ساتھ ہی بڑے رب سے صوفے پر بیٹھا تھا، اور وہ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آئے تھے۔ جب اسے اپنے ماں باپ کے کینیڈا شفٹ ہونے کا پتہ چلا تھا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے بتا کر نہیں گئے تھے، اور غلطی اس کی تھی۔ وہ یہ بات مانتا تھا لیکن اس کا اقرار کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ پھپھو نہیں ہے وہ تمہاری، اس نے تیزی سے ارزم کو دیکھتے کہا۔ اس کے تیز لہجے پر زویار صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا گیا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، سنجیدہ سی شکل لیے وہ ہاتھ کو باہم جوڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اگر یہ ہیر اس کے ساتھ پھر سے جڑ جائے اور ہیر کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت غلط ہوگا۔ پہلے یہ چھوڑ کر گیا، مجھے لگتا ہے جیسے ہر ناول میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ ہاں لڑکا پہلے کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، بچہ پیدا کر لیتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتے ٹائم وہ لڑکی مر جاتی ہے اور اینڈ میں پھر وہ ہیروئن کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہ سٹوری بھی ایسی بنائی ہے نا تو یہ والا کریکٹر فضول ہے پھر۔ چلو آگے پڑھتے ہیں۔ ڈیڈ وہ کل والی پریٹی لیڈی ہے؟ اس نے اپنے باپ سے تصدیق چاہی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے تو وہ خوش ہوتا اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہاں صرف دو لوگ تھے۔ وہ 2 سیٹر صوفے پر ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور زویار صاحب اس کے سامنے 1 سیٹر صوفے پر اس کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ سامنے پڑی میز سے چائے کا کپ اٹھاتے انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا جو سر اٹھائے نظر بھر کر انہیں دیکھتا لب بھیج گیا۔ جس کی خواہش آپ لوگوں کو تھی وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں میں۔ اس کے چہرے پر ازحد سنجیدگی تھی۔ اس نے بات گھما کر کی تو زویار صاحب دھیرے سے مسکرائے۔ خواہشات اگر وقت پر پوری نہ ہو تو دل ان خواہشات کی چاہ کرنا چھوڑ دیتا ہے ایوان خان، انہوں نے چائے کا دوسرا گھونٹ بھرتے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کی بات پر اس شخص نے ہاتھ سختی سے باہم جوڑے اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور ادھوری خواہشات دل کے ساتھ ساتھ روح میں کسک چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے آگے بڑھتے چائے کا کپ اٹھاتے لبوں کو لگایا تھا تو اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ 4 سال پہلے کی ایک یاد نے اس کی آنکھوں میں چمک بھری۔ خواہشات کے ادھورا رہ جانے میں جن کا ہاتھ ہونا، وہ اگر وقت کے چکر کے بعد ان خواہشات کو پورا بھی کر دے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ خواہشات ناسور بن جاتی ہیں۔ انہوں نے اس کے مسکراتے لب دیکھے اور پھر چائے کے کپ کو میز پر رکھتے بات مکمل کی۔ ان کا لہجہ جتانے والا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ واپس سیدھے ہوتے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور اسے دیکھا چائے کے کپ کو لبوں تک لے جاتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور لب بھیج لیے۔ اس نے چائے کا کپ میز کے کنارے پر رکھا اور سیدھا ہوا۔ تعلقات فائدے کے لیے نہیں جوڑے جاتے چاچو، اس نے ٹائی کی نوٹ درست کرتے کہا۔ اسے لگا جیسے بہت بڑا خسارہ اس نے اپنے حصے میں لکھوا لیا ہو، اور اسے فقط ایسا لگا نہیں تھا، ایسا ہی تھا، وہ بہت بڑا خسارہ اپنے حصے میں لکھوا چکا تھا۔ تعلقات بڑی محفل میں توڑے بھی نہیں جاتے بھتیجے، وہ دھیرے سے مسکراتے بولے تھے۔ ان کے لفظوں میں گہری رنجیدگی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ تم نے بڑی محفل میں میری بیٹی کو بے ضرر کیا تھا ایوان خان، اتنا دکھ تمہارے کاٹدار لفظوں کا نہیں ہوا تھا جتنا بڑی محفل میں اس کے سرخ جوڑے میں منائے گئے ماتم پر ہوا۔ ان کی آواز میں دکھ تھا لیکن وہ بظاہر مسکرا رہے تھے۔ ایوان خان کا سر مزید جھک گیا۔ ہم حاصل چیزوں کی قدر نہیں کرتے اور لاحاصل چیزوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ لاحاصل کو سر آنکھوں پر رکھنے کی کوشش میں ہم حاصل کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ وہ صوفے سے کھڑے ہوں گے۔ ایوان خان وہیں بیٹھا تھا، اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ 4 سال پہلے اٹھائے گئے اس کے عمل پر سرخ جوڑے میں ملبوس اس لڑکی کے باپ نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اس شخص کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ وہ اسے شرمندہ
کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹے جب وہ سر اٹھائے بولا تھا۔ اس کے لفظوں میں کہیں دکھ شرمندگی چھپی تھی جسے آج بھی وہ عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ ویسے ہی بولے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر اس مرد کو نہیں دیکھا۔ ان کی بات پر وہ لب بھینچتے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اس بار سپاٹ لہجے میں بولا۔ زویار صاحب اس کی جانب پلٹے۔ کس فیصلے کا؟ وہ انجان بنے۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کے فیصلے کا۔ وہ ڈھیٹ بن گیا۔ ڈھیٹ مت بنو ایوان خان، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ انہوں نے گویا بات ختم کی تھی۔ وہ جانتے تھے ہیر زویار ہرگز نہیں مانے گی۔ میں آپ کا ہی خون ہوں چاچو، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اسے حاصل کر لوں گا۔ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بعد لاحاصل کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ وہ بولا تو لہجہ پختہ تھا۔ وہ ایک قدم ان کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ ایک ٹھوس فیصلہ۔ میں ایسا انسان بنوں گا جو حاصل کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ لہجے میں بولا۔ اس نے لفظوں پر دباؤ دیا۔ زویار صاحب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ مجھے حاصل کی تمنا نہیں ہے۔ لاحاصل کو حاصل کی تمنا ہوتی ہے۔ سیڑھیوں پر کھڑے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تھی۔ زویار صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ وہ ایک اچھے دوست تھے اور اچھے دوست دوستوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ڈیڈ، ارزم دھیرے سے بولتا، سیڑھیاں اترتا، اس کے پاس آتے صوفے کے قریب کھڑا ہو گیا، جبکہ ایوان خان نے ارزم کی آواز سنی ہی نہ تھی۔ میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے وجود کو دیکھتے بولا، جو اس کی بات پر کچھ پل ساکت ہو گئی۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ کھڑی رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور قدم اٹھاتے اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس شخص نے غور سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب چمکتی نہیں تھیں۔ اس چھوٹی لڑکی کی آنکھیں خالی تھیں، ہر تاثر سے پاک۔ میں صاف لفظوں میں انکار کرتی ہوں۔ اس نے ہلکی تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے جملہ مکمل کر دیا۔ اس کی خالی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ 4 سال بعد اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وجہ؟ اسے دیکھتے اس نے درمیانی 2 قدم کا فاصلہ 1 قدم میں سمیٹا اور اس کے سر پر کھڑے ہوتے گمبھیر سنجیدگی سے سوال کیا گیا، مجھے ایک دراز عمر شخص سے شادی نہیں کرنی۔ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں تو آپ کو ہی سنبھالتی رہوں گی۔ اس نے بہت کچھ لٹا دیا تھا ایک ہی سانس میں۔ وہ اندر سے سہمی تھی اس کے اس قدر نزدیک کھڑے ہونے اور اچانک نکاح کے آفر پر، لیکن اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے جواب دیا، بالکل ویسا جواب جیسا 4 سال پہلے اس شخص نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تم مجھے سنبھال سکتی ہو۔ وہ اس کے آنکھوں میں اپنی چمکتی آنکھیں ڈالتے بولا۔ اس کے لفظوں میں کچھ چھپا ہوا تھا، عجیب سی بے چینی کہ وہ بے ساختہ اس کی نظروں کی حرارت سے گھبراتی قدم پیچھے لے گئی۔ میں نکاح نہیں کروں گی۔ اگر اس عمر میں آپ خوار ہونا چاہتے ہیں تو شوق سے ہو۔ وہ آج بھی حساس دل کی مالک تھی۔ وہ آج بھی تلخ نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر کہاں تلخ ہوا جاتا ہے جب سامنے من پسند شخص ہو، چاہے وہ 1000 گناہوں کے بعد ہی کیوں نہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ من پسند شخص صرف من پسند شخص ہوتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اسے دیکھتے دھیمی مسکراہٹ سے بولا۔ ہیر زویار نے نظر اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ وہ شخص خوبصورت آنکھوں کا مالک تھا۔ اسے لفظوں کا جادو چلانا آتا تھا، بخوبی آتا تھا۔ ارزم ہونے والی موم کو خدا حافظ بولو۔ اس نے پلٹ کر ارزم کو دیکھتے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اس کی بات پر ہیر زویار کی آنکھیں پھیلی۔ وٹ او خدا حافظ موم؟ ارزم حیرانگی سے باپ کو دیکھتے مسکرا کر بولتا، باہر بھاگ گیا۔ وہ بھی قدم دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ شٹ اپ! ہیر زویار ہوش میں آتے سختی سے چیخی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ قبول ہے۔ وہ رکا اور مبہم سے لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پیچھے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ شخص اس وجہ سے اس کے گھر آنے کا بول رہا ہے، ورنہ وہ وہاں ہی اسے ٹکا سا جواب دے دیتی۔ لیکن کیا وہ باز آتا؟ اس شخص نے بس اس کے زخم تازہ کیے تھے فقط۔ اس شخص نے اسے تکلیف دی تھی، وہ اسے بھول نہیں پائی تھی، نہ محبت کے حوالے سے نہ تکلیف کے حوالے سے۔ سر وہ وہاں ضرور آئے گا، وہاں اسیر عالم کی بیوی جائے گی تو وہ ضرور آئے گا۔ اس نے آنکھوں میں چمک لاتے سامنے چیئر پر بیٹھے بڑے آفیسر کو دیکھتے کہا، جس نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، تمہیں اتنا یقین ہے اسیر کہ وہ وہاں آئے گا اور تمہاری وائف کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ آفیسر نے چیئر سے اٹھتے اسے دیکھتے سوال کیا۔ وہ وہاں ضرور آئے گا جہاں قلب ہوگی، وہاں اصیل ایڈم ضرور آئے گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر دباؤ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، گہری سنجیدگی۔ میں نے کاشی کو بولا ہے وہ اسے میرے کیفے دی لٹل ویکریز میں لے آئے گا۔ اسیر عالم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آفیسر نے اسے دیکھا، وہ اس سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ اصیل ایڈم کو پکڑنے کا ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے سنا ہے وہ آج کوئی ڈیل کرنے والا ہے، وہ 10 سالوں میں کی گئی اس کی ہر ڈیل سے زیادہ بڑی ہے، کوئی اٹیلین مافیا کے ساتھ۔ آفیسر نے اسے دیکھتے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ اسیر عالم نے آفیسر کو دیکھا۔ یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟
میری سرچ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اسیر عالم نے چنبے سے پوچھتے نفی میں سر ہلایا۔ آفیسر نے دھیمے سے مسکراتے اسے دیکھا۔ میں پولیس میں ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے دھیرے سے ہنسے تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کے لبوں کے کنارے پڑتا ڈمپل گہرا ہوا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ وہاں آئے گا، باقی آفیسر کی مرضی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے کندھے اچکا دیے۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے کیفے کو تم آج کسٹمر کے لیے بند کر دو۔ ہم اپنی پوری ٹیم کو کیفے کے آس پاس بھیج دیتے ہیں، لوگوں کو ہٹوا کر وہاں ہماری ٹیم عام روٹین میں ہوگی۔ آفیسر نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔ اس کی بات مانی جائے گی، اسے اس بات کا علم تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں سر۔ اس نے مضبوط کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھا اور مسکراتا باہر نکل گیا۔ وہ جا کر سرکاری گاڑی میں بیٹھا اور رخ دی لٹل بیکریز کیفے کی طرف کر لیا۔ یہ کیفے اس کی کل جائیداد تھی۔ کاشی جی، یہ پولیس والے شوہر کہاں ہیں؟ یہ شوہر کا ہے؟ کیفے کو دیکھتے وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ کاشی نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ خوبصورت ہے، اس نے کاؤنٹر پر جاتے چہکاتے ہوئے کہا۔ کاؤنٹر کے پار رکھی کرسی پر بیٹھے شخص کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم خوبصورت ہو کلب، اس کیفے کی تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں۔ ایک دم سرد سی آواز اچانک ابھری تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کاشی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے فوراً سائن بھیجا تھا۔ کون ہے؟ کلب نے اس شخص کو دیکھنا چاہا تھا جو چیئر پر اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ جس کی تم ہو؟ وہ اس نے سگار سلگاتے لبوں کو لگائی اور دھواں ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ کیفے کے آس پاس سب ٹھیک تھا لیکن اندر سب ٹھیک نہیں تھا۔ میں پولیس والی جی کی ہوں، ان کے اندر میرا شوہر ہے، وہ خفا سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی کیونکہ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ جب کس کی بات پر مقابل شخص دھیرے سے ہنسا، ایک پراسرار سی ہنسی۔ اندر والا شوہر باہر آ گیا ہے کلب۔ اس نے دھواں پھر سے ہوا میں تحلیل کیا۔ کئی قدموں کی چاپ پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ابھری تھی۔ دروازے کھول کر کئی لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کی گن کا رخ اس کا کاؤنٹر کی طرف تھا جہاں وہ شخص تھا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اتنی آواز پر قلب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر ابھرا تھا۔ وہ سہم کر کاؤنٹر کے ساتھ لگ گئی۔ تمہارا ڈر صرف میری ذات سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور تمہیں ڈرائے گا اور تم ڈرو گی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ کلب کاؤنٹر سے باہر نکلتے اس کے بھاری قدموں کی چاپ اس کیفے میں گونجی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے قریب جاتے اس کے پیٹ پر بھاری ہاتھ رکھتے کان میں سرد سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ وہ آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ مہمان نوازی قبول کیجیے۔ قلب کو ایک سائیڈ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی قلب کو سائیڈ کیا، پیچھے سے فیضی نے آتے اسے اپنے ساتھ چلنے کو بولا تھا۔ نہیں، پولیس والے جی کہتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں جانا، بے شک وہ اچھے لوگ ہو۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیتے جواب دیا۔ آفیسر اور اس کی ٹیم اس شخص پر گن تانے کھڑی تھی لیکن وہ قلب کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر رہے تھے۔ تم میری بات مانتی ہو کلب؟ تمہیں ماننی چاہیے بھی۔ وہ ایک قدم مزید اٹھاتے روشنی میں کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کی سبز آنکھیں وحشت سے چمک اٹھی۔ اس نے گردن اٹھاتے کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے سامنے کھڑے آفیسر اور اس کی ٹیم کو دیکھا۔ کلب، کیا تمہیں سزا چاہیے؟ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر ڈری سہمی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کا چہرہ دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ وہ فیضی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تم؟ آفیسر ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھاتے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ تمہارے بہت حساب ہے آفیسر، مزید ان میں اضافہ مت کرو۔ میں ایک بار میں ہی تمام کر دوں گا۔ پچھلے دروازے سے اندر آتے ایک آدمی نے اس کے لیے وہاں ایک ٹیبل کے آگے سے چیئر اٹھاتے اس کے قریب رکھی جس پر وہ بڑے کروفرڈ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ ہیڈ کاشی کے لبوں سے حیرانگی سے ادا ہوا۔ اس نے ایبرو اچکائی اور ایک طرفہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم نے ہمیں 10 سال دھوکہ دیا، آفیسر اس کی جانب تیش میں بڑھتے بولا تھا۔ اس نے پاس کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے اپنا موبائل نکالتے وہاں کھڑے تمام آفیسر کے سامنے کیا جس میں اصیل ایڈم کا وحشی روپ نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح کسی کو زخم لگانے کے بعد اس پر تیزاب ڈال رہا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک نے جھرجھری لی۔ اپنے جملے درست کرو۔ میں نے تمہیں 10 سال تک موقع دیا ہے مجھے پکڑنے کا، لیکن تم ناسمجھ نکلے۔ اس میں میرا قصور نہیں۔ اس نے سگار واپس سے سلگاتے لبوں میں دباتی نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے لہجے میں استہزاء پن تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیران تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ہی انسان ہوگا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ ایک ہی انسان ہو۔ سر، آپ لوگوں نے مجھے انفارم نہیں کیا۔ پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر آفیسر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سب حیران تھے۔ ایک بار پھر سے یہ کیا؟ اسیر عالم کاشی کے لب پڑپڑانے
یہ نہیں ہو سکتا۔ کاشی کے لب پڑپڑا اٹھے۔ وہاں ہر کوئی چیئر پر بیٹھے اس شخص کو اور 10 قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، دراز قد، چمکتی سبز آنکھیں، عنابی لب اور سرخ و سفید رنگ۔ اگر کوئی چیز مختلف تھی تو وہ ان کے تاثرات تھے۔ جہاں کرسی پر بیٹھے اس شخص کے تاثرات پراسراری لیے ہوئے تھے، وہیں 10 قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس شخص کے تاثرات میں ہلکا خوف تھا۔ اسے مت دیکھو۔ اصیل ایڈم کو خوف پسند ہے، وہ خوف جو وہ دوسروں میں برتا ہے اپنی شخصیت کی بنا پر۔ اس نے درستگی سے کہتے ایک ایک لفظ پر دباؤ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ سی اٹھی۔ کیا تمہیں خوف نظر نہیں آ رہا؟ اس نے آفیسر کے بعد ایک نظر 10 قدموں کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا جس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں اصیل ایڈم ہوں، اٹاوا میرا ہے اور میں قلب کے لیے یہاں ضرور آتا۔ میں نے کہا تھا نا، اور میں آ گیا۔ اس نے کندھے اچکائے بے نیازی سے کہا۔ آفیسر نے اس 10 قدموں کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا۔ ادھر آؤ چھوٹے بھائی۔ کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے 10 قدموں کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھتے درمیانی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا۔ اس کی درمیانی انگلی میں کالے نگینے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ شخص چلتا ہوا خوف سے اس تک پہنچا تھا۔ اس نے سر جھکائے رکھا تھا۔ ہر کوئی حیرانگی سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یاور عالم، مجھ سے 60 سیکنڈ چھوٹا بھائی۔ اس نے یاور عالم کی جھکی گردن پیچھے سے پکڑتے اس پر دباؤ دیتے ہنستے ہوئے کہا، ایک سرد وحشی ہنسی۔ وقت دینے کا شکریہ، میری ڈیل کلیئر ہو چکی ہے۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے اس نے یاور عالم کو سائڈ پر پھینکا جہاں کیفے کے پچھلے دروازے سے اندر آتے لوگوں نے یاور عالم کو پکڑا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ آفیسر دانت پیستے بولا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا وہ شخص 10 سالوں سے ان کے ساتھ تھا جسے وہ 10 سالوں سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ شخص واقعی ایک مافیا ڈان تھا، جال میں پھنسنے والا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہاری بغیر مہمان نوازی کیے چلا جاؤں گا؟ میں ایک اچھا میزبان ہوں۔ اس نے اپنے لانگ کوٹ سے کچھ برآمد کیا اور بٹن پریس کرتے وہ برآمد شدہ چیز، اس کی پسندیدہ چیز، اس کی کالی چڑی میں بدل گئی۔ تم نے اصیل ایڈم سے اونچے لہجے میں بات کی تھی اور اصیل ایڈم اونچے لہجے سننے کا قائل نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم درندگی بھرے تاثرات ابھرے۔ وہ اس لڑکی کو اس لیے وہاں سے بھیج چکا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا درندگی بھرا روپ دیکھے۔ میں نے خود خاص تمہیں یہاں بلایا ہے آفیسر، اس نے خود پر زور دیا۔ اور ایسا ہی تھا، اس نے کہا تھا قلب کے لیے وہ وہاں آئے گا اور وہ وہاں آیا بھی۔ خود کو مافیا مین کہتے ہو؟ چپ کرو۔ آفیسر نے اسے غصہ دلانا چاہا تھا اور دھیرے سے ہنسا، ایک طنزیہ ہنسی۔ میں ٹنڈا ٹار بندہ ہوں۔ آتش فشاں لہجہ بس چند خاص کے لیے ہے۔ ایسے بچوں والی حرکتیں مت کرو آفیسر۔ اس نے ایک آنکھ ونک کی۔ اس کے تصور میں چند سے اس لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں نے ان آدمیوں کو مارا جو میرے خلاف گئے تھے۔ میں نے خود اپنے گھر میں وہ تصویریں رکھی اور خود پر سے آپ کا شک دور کیا۔ تصویریں لینے والے اس بندے کو خود بھیجا اور پھر خود ہی اس کی مہمان نوازی کی۔ اس نے بس تصویریں اٹھانی تھی، انہیں دیکھنے کا حق اسے حاصل نہیں تھا۔ اس کا لہجہ سرد ہوا تھا، بے حد سرد کے اس کے لہجے اور آنکھوں میں اترے سرخ پن سے خوف آنے لگا۔ مجھے لطف اندوز کرنے کے لیے میں خود کا شکریہ بولتا ہوں۔ چور پولیس کے اس کھیل میں مزہ آیا۔ اس نے ہنستے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کے لہجے میں بے فکری تھی، بے نیازی سی۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ ڈارک ورلڈ کا ڈان تھا، اٹاوا کا ڈان۔ وہ خود کو خود پکڑ رہا تھا، وہ چال بازی کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے انہیں بہت اچھے سے گمراہ کیا تھا۔ تمہیں تو آفیسر اس کی جانب غصے سے بڑھا۔ اس نے انگلی اٹھاتے نفی میں ہلائی۔ آخری لمحوں میں لوگ ثواب کماتے ہیں آفیسر۔ اس نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی جب کیفے کے دروازے کو توڑتے کئی آدمی اندر آئے اور آفیسر کے پیچھے کھڑی ٹیم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کی گردنیں توڑتے انہیں ایک ہی وار میں ڈھیر کرتے ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آفیسر سر پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھا تھا۔ اصیل ایڈم دھیرے سے ہنسا تھا۔ مجھے سرخ رنگ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ سرخ رنگ خون کا ہو۔ بریکنگ نیوز، کچھ پاگل ڈکیتوں نے آ کر ایک آفیسر کے ساتھ اس کی ٹیم کو مار ڈالا۔ وجہ یہ تھی کہ اس آفیسر نے ان ڈکیتوں کی ماں بہنوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ آفیسر نے نیچے اس کے قدموں میں بیٹھے ہی سر اٹھا کر خوف سے اسے دیکھا۔ سوچنا مت کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا، اٹاوا میرا ہے، میرے اشاروں پر چلتا ہے۔ سو ایسے خواب مت دیکھو جن کے پورا ہونے کے راستے میں اصیل ایڈم کھڑا ہو۔ اس نے اپنی کالی چڑی اس کی جانب کی، پھر اسے اس کے دماغ کے وسط میں رکھا۔ اس آفیسر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ایک نامحسوس سی آواز کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی چڑی واپس اٹھائی، بٹن پریس کیا اور اسے واپس لانگ کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ اصیل ایڈم وہ اٹاوا کا ڈان تھا، ڈارک ورلڈ کا بے رحم بادشاہ۔ اس نے بڑی چالاکی سے
دو کردار نبھائے تھے۔ وہ اہم ڈیکنگ میں اصیل ایڈم تھا، اور ان ڈیکنگ کے وقت وہ خود کو خود ہی پکڑنے کے پلانز بناتا تھا، جیسے وہ یاور عالم کے تھرو ایگزیکیوٹ کرتا تھا۔ اس نے موقع دیکھتے اپنی روپ بدلے تھے۔ اس نے صحیح وقت صحیح جگہ پر اپنے ہمشکل بھائی کا استعمال کیا تھا۔ ان دونوں میں بس ایک فرق تھا، ان کے جذبات کا۔ یاور عالم حکم کا غلام تھا، وہ ڈر جاتا تھا، اور اصیل ایڈم وہ حکم دینے والا تھا، وہ ڈرا دیتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ برا ہے، اور اس نے سچ کہا تھا، وہ واقعی میں برا تھا، برائی کی حد سے باہر۔ مولوی صاحب کا انتظام کرو، اس نے سرد سی آواز میں کہا، اور وہاں سے نکل گیا۔ لٹل ویکریز کیفے پر سکون ہو گیا، اسے جیسے طوفان کے جانے کے بعد کی پرسکونی۔ وہ مافیا ڈون بڑا شاطر اور سمجھ سے پرے کا بندہ تھا۔ لوگوں کو خون سے لت پت مارنے کے بعد وہ خود ان کا جنازہ پڑھتا تھا۔ وہ وہاں سے جنازے پڑھنے کے بعد سیدھا بلیک سٹون ہاؤس آیا تھا۔ ہال میں رکھے صوفے پر اس کا بھائی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بے شک تمہارا ارادہ ٹھیک تھا چھوٹے بھائی، لیکن تمہیں مجھے غصہ دلانے کے لیے میری بیوی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کڑا ہوا تو یاور بھی تیزی سے کڑا ہو گیا۔ وہ سب سے زیادہ خوف اس کے چھوٹے بھائی کہنے پر کھاتا تھا۔ وہ بہت عجیب انداز میں اسے چھوٹے بھائی بولتا تھا۔ وہ سب دیکھ رہے تھے۔ تب اس نے ہچکچاتے ہوئے اٹکتے لہجے میں کہا، اس کے لبوں پر پھیلی ہلکی مسکراہٹ سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اصیل ایڈم وہ ایسا ہی تھا، اس کی مسکراہٹ پر بھی لوگ خوف کھا جاتے تھے۔ یقیناً وہ مسکراہٹ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک زیرو کے علاوہ باقی سب کی بربادی کے لیے اس کے لبوں پر آتی تھی۔ اس نے اس دن کے واقعے کے بارے میں بات کی تھی جب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تب اسے غصہ دلانے کو یاور عالم نے اسے لفظ بولے تھے، ورنہ اس پر شک کیا جاتا۔ ٹھیک، میں نے تمہیں معاف کیا چھوٹے بھائی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے چمکتی سبز آنکھوں سے دیکھتا سکون سے بولا۔ یاور عالم کی سبز آنکھیں حیرت میں ڈوبی۔ یاور عالم کی آنکھوں سے لینز ہٹ چکے تھے، اب وہ اوشن بلو نہیں تھے، اب وہ سبز تھی۔ معافی اور اصیل ایڈم یہ ناممکن تھا۔ معافی اس کی لسٹ میں موت کے بعد آتی تھی۔ مجھے تم سے دلی بھائی چارہ ہے، لیکن میرے اندر بیٹا یہ جو کمینہ شوہر ہے نا، یہ اپنی بیوی کے آگے کسی کی سنتا ہی نہیں، میری بھی نہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ کر خطرناک سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی جن میں وحشت ابھر گئی۔ یاور نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے اس زبان سے میری بیوی کے لیے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے نا، وہ یہ سزا کی حقدار ہے۔ اس نے یاور عالم کے کندھوں پر دباؤ ڈالا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت حد درجہ سخت تر ہو گئی۔ اس کے لفظوں میں شعلے سے لبکے، میری بیوی کے آگے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، نہ میرا خون نہ میرا وجود۔ اس نے یاور عالم کو دیکھتے اس کی جانب جھکتے سرد ٹھنڈے ٹار لہجے میں کہا، بہت مدھم پر اسرار سی آواز میں۔ اصیل ایڈم نے اسے دور پھینک دیا۔ اس کے آدمیوں نے یاور کو پکڑا، اس کی زبان جلا دو۔ اس نے دائیں بائیں گردن اکڑائی اور لبوں پر خطرناک مسکراہٹ رکھی۔ یاور عالم نے کچھ کہنا چاہا جب ان آدمیوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ قدموں پر کھڑے کاشی نے اس کی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ جبڑے سختی سے بینچتے اس نے کاشی کو باہر جاتے دیکھتے کہا۔ اس نے رک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت تیز غصے میں تھا اس وقت۔ کاشی شروع سے اس کے ساتھ تھا، ہر قدم پر۔ اوٹاوا کے ڈون کو لگام میں ڈالنے والی کو لانے۔ وہ سر جھکائے بولے۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ وہاں کھڑے اصیل ایڈم کے ساتھ کچھ آدمیوں نے بھی سنی تھی، جو سر جھکائے دھیرے سے دبی ہنسی ہنس دیے۔ وہ کہتا پلٹ گیا اور فیضی کو کال کی تھی۔ اصیل ایڈم نے آنکھیں چوٹی کرتے اس کی پشت کو گھورا۔ اس کے لبوں پر اس بار جو مسکراہٹ ابھری تھی وہ سکون امیز تھی، وہ برباد کرنے والی نہ تھی، اور وہ مسکراہٹ بس اس برف کی شہزادی کے ذکر پر ابھرتی تھی۔ کاشی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اصیل ایڈم نے گور کر اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ کاشی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے بلند آواز میں استغفار کہا تھا۔ اس کی آج کی ڈیکنگ اٹیلین مافیا کے ساتھ کئی دوسرے مافیا سے بھی ہونی تھی، جیسے ظفر سر انجام دے رہا تھا، اس لیے اس نے آفیسر کو بھٹکایا تھا، لیکن اس بار خود سامنے آ کر۔ اس نے کہا تھا وہ جلد ملے گا، اور اس نے سچ بولا تھا، وہ جلد سامنے آ گیا تھا۔ وہ اونچے لہجے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس دن اس نے مشکل سے آفیسر کا لہجہ برداشت کیا تھا، اور آج اس نے وہ لہجہ تمام کر دیا تھا۔ وہ اس ہنگامے کے بغیر بھی اپنا کام کر سکتا تھا، اور اس نے کیے بھی تھے، لیکن قانون میں گھسنا اس کا ضروری تھا۔ وہاں اس کے اچھے لنک تھے، لیکن کچھ گروہ ایسے تھے وہاں جو اسے ہی ختم کرنے کے بارے میں پلان بنا رہے تھے۔ اسے ان کو ختم کرنا تھا، اور اس نے کر دیا تھا۔ اس نے ان گروہوں کو توڑ دیا تھا۔ اب وہاں اس کے آدمی کام کرتے تھے، اور جو بہت سے اعلیٰ عہدیدار اس کے حکم کے غلام تھے۔ پیسہ اور خوف بولتا ہے۔ اب قانون اس کے پیچھے چلنے والا تھا، اصیل ایڈم کے پیچھے، اس مافیا ڈون کے پیچھے۔ جن لوگوں کو اس کی کمزوری کا علم ہوا تھا، اس نے ان لوگوں کو مار دیا تھا، اور جس دن اس نے گارڈز
اور اس دن جس دن ان گارڈز نے کلب کو بلیک سٹون ہاؤس آنے سے روکا تھا، اس نے اس دن ان تمام لوگوں کی زبانیں کٹوا دی تھی، اور وہ بڑا عجیب بندہ تھا۔ ایک لڑکی کے اپنے کمرے میں چند قدموں کو برداشت نہ کرتے اس نے اپنے ہی آدمیوں کا حشر بگاڑ دیا تھا، اور ایک لڑکی کو روکنے پر اس نے اپنے ہی آدمیوں کی زبانیں کٹوا دی تھی۔ اسے اس پوری کائنات میں فقط ایک عورت پسند تھی، اور وہ اس کی بیوی تھی، صرف وہی تھی جو اس پر لگامیں ڈال سکتی تھی، اسے ہینڈل کر سکتی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس نے رائفل پکڑے اپنے آدمیوں کو جانے کو بولا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈر جاتی ہے اور اسے پسند نہیں تھا وہ لڑکی کسی اور کی وجہ سے ڈر جائے۔ اس نے اپنے گھر سے ہر چیز ہٹوا دینے کا حکم دیا جس سے اس کی بیوی ڈرتی تھی، اور خود بھی کپڑے چینج کرنے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ مافیا میں رشتے داریاں نہیں ہوتی، میں نے پھر بھی تم سے رشتہ جوڑا ہے جس کا انجام میری ذات اٹھائے گی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے مدھم آواز میں بولا۔ وہ جانتا تھا اب سب آسان ہرگز نہیں ہونا تھا۔ قسط یہ سب کیا ہے؟ اس نے روم میں انٹر ہوتی 3 لڑکیوں کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ صبح سے اس روم میں اکیلی تھی، کانا وہیں میز پر پڑا ہوا تھا۔ وہ صبح کا روم سے نکلا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے فکر ہوئی تھی۔ اب 3 لڑکیوں کو ڈیروں شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے اور دیگر چیزیں کمرے میں لے آتے اور چھوڑ کر جاتے دیکھ وہ ایک لڑکی کو روک کر بولی تھی، میم یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، سر نے آرڈر دیا تھا روم میں پہنچا دی جائے، رات کی پارٹی میں آپ ان میں سے ڈریس سلیکٹ کر کے پہنیں گی۔ اس لڑکی نے ہاتھ باندھتے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، نظریں جھکی ہوئی تھی اور یہ اس شخص کا حکم تھا کہ کوئی اسے نظر بر کر دیکھے گا بھی نہیں۔ اوہ اچھا۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز کو دیکھا، پورا بیڈ ان بیگز سے بھر گیا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے وہ ترس جایا کرتی تھی، اور آج جب ان چیزوں کی قیمت اس کی نظروں میں کم ہو گئی، وہ چیزیں ڈھیر کی صورت اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ وقت گزر جانے کے بعد کوئی بھی چیز اپنی قیمت ویسی نہیں رکھ پاتی جیسی قیمت اس کی وقت کے رہتے رہتے ہوتی ہے۔ چھوٹی میم آپ کو بڑی میم بلا رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ ہلکی دستک سے کھول کر اندر آتے ایک لڑکی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بڑی میم کون ہے؟ اس نے کوچتی نظر ان کے جھکے سر پر ڈالی۔ وہ کیان سر کی مدر ہے، گرینڈ فلور کے لیفٹ سائڈ روم میں آپ کا ویٹ کر رہی ہے، لڑکی مدھم آواز میں بولی۔ اس نے ہنکار بھرا، ٹھیک ہے آپ سب جائیں پلیز۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے انہیں وہاں سے بھیج دیا تھا، خود پلٹ کر بیڈ پر پڑی چیزوں کو دیکھا۔ اس نے پاس سے جاتے شاپنگ بیگ سے چیز نکالی اور بیڈ پر جیسے چمک دمک کا ڈھیر لگ گیا تھا، جیولری، کپڑے، سینڈلز، میک اپ، سب کچھ تھا۔ اس نے ایک ڈریس کھول کر اپنے سامنے کیا، لا حول ولا قوت۔ اس نے جھٹ سے ڈریس بیڈ پر یوں پھینکا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ ڈریس سلیو لیس تھا، لال رنگ کا، وہ ڈریس چمک رہا تھا، وہ کافی چست لباس تھا۔ اس نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ پلٹ گئی، اس نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے سامان کو دیکھا، پھر جھرجھری لیتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ ہرگز یہ لباس نہیں پہنے گی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ وہ گھر جدید طرز پر بنا ایک خوبصورت گھر تھا۔ وہ ہر چیز کو گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی۔ پھر نیچے آتے اس نے لیفٹ سائڈ پر بنے روم کی طرف دیکھا۔ ایک گہرا سانس کھینچتے روم تک جاتے اس نے دروازہ نوک کیا، آ جاؤ۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی صوفے پر ایک عورت ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ آ جاؤ۔ انہوں نے کتاب بند کرتے پاس رکھے چھوٹے سے بک ریک میں رکھی۔ فجر گھبراتی قدم اٹھاتی ان تک گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ مجھے علم نہیں تھا اس کی چوائس ایک پاک عورت ہوگی، وہ گہرا سانس لیتے بولی تھی۔ ان کے پہناوے کو اور شوق کو دیکھتے فجر کو پوری امید تھی کہ وہ اس سے بدتمیزی سے ہی بات کریں گی، لیکن ان کی بات سنتے وہ ایک پل کو ساکت ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ایک ہلکی مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تم مجھ سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہو اور میں تم سے، مجھے اپنے بیٹے سے خوف آتا ہے، وہ خود کا دشمن خود ہے۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے میں ایک چبھن تھی۔ فجر ان سے اتنے کھلے رویے کی امید نہیں رکھ رہی تھی، لیکن ان کی بات پر وہ پرسکون ہوتے بیٹھ گئی تھی۔ وہ شریف تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی جیسے اس کی شرافت پر ہنسی ہو۔ فجر نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ شکر ہے آپ نے تا بولا، ورنہ شرافت کا شین بھی نہیں جانتے۔ ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ اس کی بات پر مہناز بیگم نے پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو تم خود اسے ہینڈل کرنا، میں تمہاری باتیں سن سکتی ہوں، فقط میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اور میری اتنی نہیں سنتا، وہ یاسیت سے بولی گہرا سانس بھرتے۔ جی، اس نے مسکرا کر کہا، وہ اور اٹھ گئی۔ وہ عورت اسے اچھی لگی تھی، صاف گو، بناوٹ سے پاک، اور بناوٹ سے پاک لوگ دوسروں کو خود کی جانب کھینچ لیتے ہیں اپنی صاف گوئی سے۔ اسے ویسے بھی کسی سے کوئی امید نہیں تھی سوائے اپنے خدا کے۔
کچھ واقعات ہماری زندگی سے سب کچھ مٹا دیتے ہیں، عزت، تکلیف، خوشی، شرافت اور حتیٰ کہ غم کو بھی وہ ہمیں جیتی جاگتی مشین بنا دیتے ہیں۔ ہر جذبات سے پاک وہ واقعات موت ہوتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی، لیکن اس کی مسکراہٹ سے زیادہ ان کی آنکھوں میں چھپی نمی زیادہ زور آور تھی۔ فجر رضوان نے مسکراہٹ دیکھی ہی نہ تھی، اس نے نمی دیکھی تھی، اور مخلص انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بظاہر سے پرے کے جذبات دیکھ لیتے کہ وہ جذبات جو ان پر بھی عیا ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی، وہاں سے سیدھا وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس کا ارادہ ہرگز بھی ان کپڑوں کو پہننے کا نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول روم میں انٹر ہوئی تھی، دل بجھ سا گیا تھا۔ وجہ وہ عجیب باتیں تھی جو کیان کی مدر نے کی تھی۔ اس نے سر بری طرح جھٹکا، وہ اچھا انسان نہیں تھا اور بس اسے یہی پتہ ہونا چاہیے۔ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، صوفے کے آگے رکھے شیشے کے میز پر بیٹھے، اس نے بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلی اور سامنے نظر ڈالی۔ دوسروں کے کمرے میں دروازہ نوک کر کے انٹر ہوتے ہیں، خود کے نہیں۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور غیر ارادی طور پر بیڈ پر نظر ڈالی۔ ڈریس پہن کر آؤ، کچھ دیر میں پارٹی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے سنجیدگی سے بیڈ پر پڑے ڈریس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے اشارے کرنے پر فجر نے گردن موڑ کر ڈریس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں یہ سوراخوں والی ڈریس تو ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اس نے تیزی سے گردن واپس سیدھی کرتے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کی بات پر آئیبرو اچکائی تھی۔ ڈیزائن ہے وہ وہ کھڑا ہوتے یوں ہی سینے پر بازو باندھے اس کی جانب بڑھا، اس کے مسلز واضح ہوئے تھے۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ فجر نے غیر ارادی طور پر قدم پیچھے اٹھائے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اتنی سالوں سے جو پوچھا فرش پر مارتے تھے وہ ڈیزائن ڈریس تھا، سوراخوں والا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے اس کی سانسیں کچھ پل کو اٹکی۔ اس نے پلکیں کئی بار جھپکاتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بیتو کی بات پر مقابل زیرلا مسکرایا تھا۔ بکواس مت کرو، یہ پہنو اور پارٹی میں آؤ۔ قدم اس کے بالکل پاس لے جاتے اس نے روک دیے تھے۔ نظریں اس کے گلابی لبوں کے کنارے موجود اس جلاد دل پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی ابھری۔ میں یہ بےہودہ لباس پہن کر ہرگز نہیں آؤں گی کہیں۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور نظروں کی حرارت اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکا۔ وہ تیزی سے بولتی پیچھے کو قدم لیتی پلٹ گئی۔ اس شخص کے ماتھے پر ایک دم ہی بل پڑ گئے، چمکتی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ تیزی سے قدم آگے کی جانب بڑھاتے اس نے پیچھے سے اس کی کہنی پکڑتے جھٹکے سے اسے اپنے جانب موڑتے ڈریسنگ مرر کے ساتھ لگاتے درشت لفظوں میں کہا اور اس کی جانب جھکا، تم پہنو گی اور میرے ساتھ جاؤ گی؟ شوہر ہوں، تمہارا بات ماننا فرض ہے تم پر۔ قدم مزید آگے لیتے اس نے قدم بالکل اس کے قدموں کے ساتھ جوڑے اور وہ اس کی جانب مزید جھک گیا۔ ایک گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑی اور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ آنکھیں میچ گئی زور سے۔ اس کے جسم سے اٹھتی دلفریب خوشبو حواسوں پر سوار ہوتی پاگل کرنے کو کافی تھی۔ وہاں کوئی میرا محرم نہیں ہوگا، وہ آنکھیں میچے ہی بولی۔ اس شخص کی نظریں اس کے ہلتے لبوں پر جمی تھی، چہرے پر سختی منٹوں میں زائل ہوئی۔ اب وہاں ایک طلسم زدہ چمک تھی، جذبات کے ساغر میں لپٹی چمک۔ ایسا کیا؟ میں کون ہوں؟ اس نے نچلے لب پر زبان پھیری اور آئیبرو اچکاتے ایک ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا جبکہ دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس کی بند باری لرزتی پلکوں پر دھیرے سے پیرا اور گہرا سانس بھرا۔ آپ محرم ہیں؟ وہ سانس روک گئی۔ اس کی سرد انگلیوں کا سرد سا لمس جان نکال رہا تھا، سانسوں کو سینے میں اٹکا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جلاد کالا تل کالا جادو کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ اس کی لرزتی پلکوں سے ہٹتے لبوں کے کنارے بنے تل پر گیا۔ اس نے شہد رنگ چمکتی نظریں اس تل پر ٹکاتے اسے دھیرے سے سہلایا تو وہ لڑکی گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی باتیں عجیب تھی۔ تم خوبصورت ہو، تمہاری خوبصورت کو نظر بد سے بچانے کو یہ جلاد سالہ کمبخت تل کڑے پہرے ڈالے بیٹھا ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہوتی اس کے کالے تل پر جمی۔ وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ اس بار میں کیوں گئی تھی؟ اس نے اس تل پر انگلی سے دباؤ ڈالا۔ ایک درد کی لہر اس کے جسم میں اٹھی، وہ لب بھینچ گئی۔ آنکھیں بے ساختہ کھول کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مار دیں گے کیا انہیں؟ اپنے لبوں کے کنارے اس کی انگلی کے بڑھتے دباؤ پر وہ سسک کر اٹکتے لفظوں میں بولی۔ اس نے اس شخص کی سلکی بکھرے بال دیکھے مار دیا۔ اس نے انگلی اس کے لبوں پر جماتے اس کا لب سہلاتے عجیب سے لہجے میں آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے تیز لہجے میں کہتے اس لڑکی کے لفظوں کی توثیق کی۔ اس کی بات اور لہجے کی پراسراریت پر وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی جب اس نے آئیبرو اچکایا۔ مجھے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو بانٹنا بھی پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں۔ سو برباد خلاص۔ اس نے ہاتھ ڈریسنگ مرر سے اٹھاتے ہوا میں اوپر اٹھاتے پانچوں انگلیاں ساتھ ملاتے واپس کھولی، پرجوشی سے جیسے تباہ برباد کا سائن ہو۔
اس کی بات پر فجر رضوان کا سانس بند ہو گیا۔ وہ اس کی اس قدر شفقت پر لرز کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیوں گئی تھی باہر؟ وہ واپس اسی بات پر آ گیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ سرد پن تھا، اور اس کی سنجیدگی ہمیشہ خطرناک ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ وہ ڈر گئی تھی، اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے شفقت سے دیکھ رہا تھا، بالکل پاس جھکے، گردن جھکائے، اس کی سبز آنکھوں میں وحشی پن سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ مجھے جواب پسند نہیں آیا۔ میں معلوم کر لوں گا، اور تب میں ایک ایک کو کاٹ ڈالوں گا، اور اگر اس میں ذرا برابر بھی تمہاری غلطی ہوئی فجر رضوان، یاد رکھنا میں تمہیں بھی موت دوں گا، اپنے انہی ہاتھوں سے دوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ کو درستگی سے ادا کیا، لفظوں پر دباؤ دیتے اس نے اس کی توڑی ہاتھ سے پکڑتے اوپر اٹھائی، اور اس کے اٹھے چہرے پر پنکارا، محرم سے موت تو وصول کر لوگی نا؟ اس کی آنکھوں میں آگ سی بھری تھی، اور لفظوں میں گہری کاٹ۔ وہ لب بھیج گئی، اسے لگا وہ یہی گر جائے گی۔ اس کا لہجہ آگ لگاتا تھا۔ نامحرم ہونے پر تم نے مجھے 3 تھپڑ مارے تھے فجر رضوان۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم وہاں خود کی وجہ سے تھی تو بخدا محرم ہونے پر اب میں تم میری سزا کی حقدار بنو گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی توڑی چھوڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جبکہ لفظوں میں نہ جانے کس قدر وحشی سے جذبات تھے کہ وہ اس سے خوف کھا گئی تھی۔ یاد رکھنا قیان سکندر حساب بے باک کرنے میں مشہور ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور سلگتا لمس جھک کر اس کے جلاد دل پر چھوڑا۔ وہ وہی ساکت ہو گئی۔ وہ کئی پل مسمرائز ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ اٹھی تھی، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اس کی باتوں سے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ 4 سال پہلے کا واقعہ وہ آج تک کیوں یاد رکھے بیٹھا تھا؟ کیا اس نے واقعی میں ان لوگوں کو مار دیا؟ فجر نے بے ساختہ سوچتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے بیڈ سے وہ ڈریس اٹھائی اور اس کی جانب بڑھائی۔ پہن کر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بہت ہی نارمل لہجے میں بولا، ایسے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کچھ نہ کیا ہو، نہ کہا ہو۔ وہ توک نگل گئی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگا وہ کچھ سیکنڈ بعد ہی موت کی آغوش میں ہوگی۔ اس نے ڈریس پکڑا اور قدم واش روم کی جانب اٹھائے تھے۔ وہ واپس صوفے پر ٹک گیا تھا، پاؤں چلاتے وہ اپنے کان کی لوک کو مسل رہا تھا۔ نظریں واش روم کے دروازے پر ٹکی تھی۔ اسے انتظار کرنا زہر لگتا تھا۔ باہر آ جاؤ کہ میں گدا گاڑی بھیجوں، اس نے قدرے بلند آواز میں بیزاریت سے کہا۔ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی فجر نے خود کی جانب دیکھا۔ وہ تو مر کر بھی ایسا لباس نہ پہنے۔ آ رہی ہوں تم یا میں نیک کاموں کے لیے اندر آؤں تمہارے پاس؟ قدم واش روم آ رہی ہو تم یا میں نیک کاموں کے لیے اندر آؤں تمہارے پاس؟ قدم واش روم کی جانب بڑھاتے اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر فجر کا سانس اٹکا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو نزدیک پہنچ چکا تھا پیچھے ہٹا۔ یہ میں نہیں پہن سکتی، نظریں جھکائے اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بار بار ڈریس کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیتے اس سے 3 قدموں کا فاصلہ رکھا اور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ سر اٹھاؤ زوجہ قیان سینے پر بازو باندھتے اس شخص نے شہد رنگ چمکتی آنکھوں سے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ فجر کا دل کانوں میں دھڑکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دل کیا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ بلیک کلر کے ویسٹرن لباس میں اس کا نازک سراپا آیا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے توک نگلا۔ میں نہیں، تم یہ نہیں پہنو گی، ہرگز نہیں، اس نے تیز لہجے میں کہتے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، خوبصورت بھلا۔ تمہارا پردہ ہی مجھ پر بھاری ہے، ان حالات میں تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے نظریں پھیرتے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلاتے ایک گہرا سانس بھرا۔ جذبات ایک دم عجیب ہوئے تھے۔ جاؤ چینج کرو، جو مرضی پہنو، لیکن یہ مت پہننا۔ اس نے نظریں فوراً پھیر لی۔ اس کی اس عجیب و غریب رویے پر وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ رخ موڑتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتے گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ اسے شدید کوفت محسوس ہوئی تھی۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، اس نے تیزی سے کہتے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ فجر ناسمجھی سے اس کی پش کو دیکھتی رہی تھی، پھر گہری سانس بھری۔ وہ بھی تو یہی بول رہی تھی، وہ یہ نہیں پہنے گی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ بیڈ تک آئی تھی کہ کچھ ڈھنگ کا پہننے کے لیے مل ہی جائے۔ چلو چلے، کفلنگز ٹھیک کرتے وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر اس کے لب نامحسوس انداز میں مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ سر نیچے جھکا کر کھل کر مسکرایا، ایک مکمل ہنسی چمکتی سحر زدہ سی۔ فجر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس شخص نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا، جو اپنے بلیک اسٹائلر سے نقاب سیٹ کرتے پنز لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں واضح تھی، بہت واضح۔ وہ قدم قدم چلتے اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اسے دیکھا جو اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے ضرور اس طرح نقاب کرنے پر برا بھلا کہے گا۔ اس کی سبز آنکھیں مقابل کے وجود پر جمی تھی۔ اس نے قریب آتے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دھیرے سے چھوا۔ ایک کرنٹ سا فجر رضوان کے وجود میں دوڑا۔ اس نے پن اس کے ہاتھ سے لیتے اس کے قریب جھکتے اس کے نقاب میں سیٹ کیے اور گردن جھکائے ایسے ہی اس کی
سبز آنکھوں میں جھانکا، وہ نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی تھی، پھر واپس سے اس کی طرف دیکھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پر نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ، وہ دھیرے سے گہرے لہجے میں اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ فجر کی آنکھیں مزید پھیل گئی، وہ اس سے لڑائی کی توقع میں تھی، لیکن اس کا انداز بیان اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ چلو، اس نے ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ فجر نے جھجکتے ہوئے اس شخص کی باری ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی اس شخص نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ بے ساختہ فجر نے اسے دیکھا، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص عجیب تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، ایسے جیسے گہرا راز، ایسے جیسے دوہری شخصیت۔ وہ بہت عجیب تھا، فجر کو سمجھ نہیں آیا اس سے تحفظ کا احساس کیا جائے یا چھپنے کی کوشش۔ اس نے اس وقت فل بلیک ستاروں سے چمکتی میکسی پہنی تھی، اسے اس وقت وہی ٹھیک لگی۔ اس کا گلا تھوڑا ڈیپ تھا، لیکن اس لڑکی نے اپنے حجاب نقاب سے اسے چھپا لیا تھا، جبکہ مقابل شخص بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اسپاٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی تھی، چہرے بڑے سے ہال میں کئی لوگ جمع تھے، میڈیا کے لوگ بھی تھے۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتے ایک نظر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا، وہ مطمئن تھا، کیوں اس کے ڈھکے چہرے سے وہ مطمئن تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ایک جگہ رکے، کئی کیمراز ان کی فوٹوز ویڈیوز بنا رہے تھے۔ وہ پزل ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ کانپ اٹھا تھا۔ وہ مقابل شخص نے مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ شی از مائی وائف فجر، زوجہ کایان۔ اس نے چمکتی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کے حجاب میں لپٹے سر پر پھر کیمرہ کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا، میں اپنی پرسنل لائف کو شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بڑا ذاتی قسم کا بے شرم بندہ ہوں۔ وہ ایک پل کو رکا، فجر نے بے ساختہ گردن اس کی جانب گھماتے اسے دیکھا۔ وہ لفظ بے شرم پر اٹکی تھی، وہ اس کی نظریں خود پر صاف محسوس کر سکتا تھا۔ جہاں بیوی ہو وہاں مجھ جیسے بے شرم کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس نے گردن آگے کو جھکاتے فجر رضوان کی آنکھوں میں جھانکا، حال میں ہنسی گونجی، جبکہ وہ مسکراہٹ اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر رضوان سرخ ہوئی تھی، وہ بڑے بے باک بندہ تھا، لیکن کچھ لوگوں کو لگا ہماری لڑائی پر میں اپنی زوجہ کو چھوڑ دوں گا، شاید فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن بھلا مجھ جیسا بیوی کا غلام ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے بڑی ادا سے ایبرو اچکایا۔ اس کی باتوں پر فجر بس حیران ہوئی تھی۔ کئی لوگ اس کے حجاب میں ہونے کو دیکھ رہے تھے، کئی لڑکیاں اسے نحوست سے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کایان سکندر نے ایک نظر ملک کو دیکھا، اس نے خاص اسے انوائٹ کیا تھا۔ دشمن کا رنگ اڑتا دیکھ مزہ آتا ہے۔ اس نے طنزیہ ہنسی سے ملک کو دیکھا، جو پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ پلیز باقی کے سوال میرا اسسٹنٹ دے دے گا، میری زوجہ پریشان ہو رہی۔ اس نے فجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ فجر ایک دم لرزی، وہ شخص اس نے خود اسے پریشان کیا تھا 1000 بار، اور وہ اب اس کے پریشان ہونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ عجیب تھا وہ ڈانس پلیز، اسد چہک کر بولا تھا۔ کایان سکندر کی مسکراہٹ بے ساختہ سمٹ گئی، اس نے طنز نظر سے اسد کو دیکھتے واپس مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ مجھے نہیں آتا، فجر نے فوراً دھیمی آواز میں نفی کی۔ اب وہاں ہر کوئی انہیں ڈانس کا بول رہا تھا، کایان سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسد کا منہ توڑ دے۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے، وہ ساری باتیں باہر جائے گی اور وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں جو کروں مجھے کرنے دینا، اس نے دھیمے لہجے میں جھک کر کہا۔ فجر نے پہلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی میمونہ نے گلاس پر گرفت سخت کی، وہ اسے پہچان گئی تھی اور اسے اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے قدم لیتے اس کے سامنے جاتے جھک کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا لیا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب کایان سکندر کسی لڑکی کے سامنے جھکا تھا، اور وہ لڑکی اس کی بیوی تھی۔ فجر نے اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ یکدم اسے کھینچ سے حال کے درمیان لے آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی کندھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ لبوں کو لبوں پہ سجاؤ، کیا ہو تم مجھے اب بتاؤ، لبوں کو لبوں پہ سجاؤ، کیا ہو تم مجھے اب بتاؤ، توڑ دو خود کو تم باہوں میں میری باہوں میں۔ یہ کون سا سانگ ہے؟ اس نے دھیرے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے جذبات عجیب ہوئے، اس نے اپنے بھاری ہاتھ کی چند انگلیاں دھیرے سے اس کے بازو سے مس کرتے ہاتھ تک لے جاتے اس کا ہاتھ پکڑتے کندھے پر رکھا۔ اس کی آنکھیں چمکی، جبکہ اس کی سبز آنکھیں پھیل گئی اس کے اس قدر لمس پر۔ تیرے احساسوں میں بھیگے لمحاتوں میں مجھ کو ڈوبا تشنگی سی ہے تیری اداؤں سے، دلکش خطاؤں سے۔ اس نے قدموں کے ساتھ سٹیپ لیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑتے اسے جھٹکے سے دور کیا۔ وہ گہرا سانس لے گئی جب اس کے لبوں پر تبسم زدہ بوجھل مسکراہٹ ابھری۔ ان لمحوں میں زندگی سی ہے، حیا کو ذرا بھول جاؤ، میری ہی طرح پیش آؤ۔ اس نے واپس سے اس کے نرم و نازک بازو کو
کے اسے پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ فجر کی پشت بے ساختہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس شخص کے لب ہلتے اس کے حجاب کو مس کر رہے تھے۔ ہاتھ اس کی ملائم بازو سے ہوتا اس کے کندھے پر جا کر رکا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا لمس وحشت زدہ تھا۔ اس نے اس کو کمر سے پکڑے اس کا رخ واپس اپنی جانب کیا۔ اس کی مسمرائز کرتی گہری مسکراہٹ معنی خیز تھی، ایسی مسکراہٹ کہ فجر رضوان بس سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص نے اس کی جانب جھکتے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ میں اپنے باری ہاتھ کی انگلیاں الجھا ڈالی۔ فجر کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکا۔ اس نے اس کا اور اپنا ہاتھ اٹھاتے اپنے شور مچاتے دل کے مقام پر رکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، بوجھل سرخ چمکتی آنکھیں جذبات سے لبریز۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر واپس لپیٹا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے تک رہی تھی۔ وہ شخص زہر انگیز تھا، اسے نظر انداز کیا جائے یہ ناممکن تھا، قطعی ناممکن۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، بھاری سانسوں کے شور کے درمیان ہتھیلیوں میں دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے۔ حال میں تالیاں گونج رہی تھیں اور اسے اپنا دل اتنی ہی شدت سے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس شخص نے دائیں آنکھ ونک کرتے لبوں پر مسکراہٹ کھینچی، فجر رضوان ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اس شخص نے بس اسے اپنے ساتھ ساتھ ہر قدم پر رکھا تھا۔ سر اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں، اسد نے دانت نکالتے میڈیا کو دیکھتے کہا۔ تو کایان سکندر نے آنکھیں چوٹی کرتے اسے دیکھا۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے۔ اپنی وائف سے انٹروڈیوس نہیں کرواؤ گے کایان؟ میمونہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے مسکرا کر اس کو دیکھتی بولی، ساتھ اس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ وہاں حیران تو ہر کوئی تھا اس کی بیوی کے پردے سے۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن دھیان سے دور سے دیکھنا، جنگلی کالی بلی ہے، پنجے مارتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں میمونہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور اس کی جانب جھکتے ذرا رازداری سے کہا۔ میمونہ ایک ادا سے ہنسی، جبکہ فجر رضوان نے بونیں سکیڑی۔ وہ اسے جنگلی کالی بلی، حجاباً زوجے کایان، چوغا پہننے والی ایسے ناموں سے نواز چکا تھا اور مزید نہ جانے کتنے اور القابات بچے تھے۔ میمونہ فجر کو وہاں سے لے گئی تھی، لڑکیوں کے ایک گروپ کی طرف۔ ہر کوئی پارٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو تم نے اسے کیسے پانسا؟ وہ میرا منگیتر تھا۔ فجر رضوان کو خاموش دیکھ میمونہ نے حلق میں جوس کا گھونٹ اتارتے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر فجر رضوان لب بھیج گئی اپنے اس ڈونگ سے۔ میمونہ نے دانت پیستے گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا جو سیدھا فرش پر گرا۔ تم نے یہ سب پہن کر اسے اپنے جال میں پانس لیا؟ واہ! میمونہ نے بے ساختہ دانت بری طرح پیستے نحوست سے اس کی نقاب کو جھٹکے سے کھینچا اور اپنے قریب دھکا دیا۔ فجر رضوان فرش پر گری، کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ٹانگ میں بھی گھسے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہا تھا، وہ لب بھیج گئی۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کی گھٹی سی سسکی ابھری، میوزک آف ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے، گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا۔ کایان سکندر نے پلٹ کر اس جانب دیکھا اور نظر میمونہ سے ہوتی زمین پر پڑے وجود پر گئی۔ وہ بے ساختہ جبڑے بری طرح بھیج گیا۔ اس لڑکی کا پردہ غائب ہوا اور مقابل شخص کا اطمینان، وہ بھی غائب ہو گیا۔ کیمراز تیزی سے فجر رضوان کی تصویریں لینے لگے۔ وہ نظریں مزید جھکا گئی۔ وہ ڈر گئی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ پہلے کبھی ایسی جگہوں پر نہیں گئی تھی۔ لیکن اس لڑکی نے غلطی کی تھی۔ اس کا نقاب کھینچ کر اسے اپنے ہاتھوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ خون کے قطرے ہاتھوں سے صاف فرش پر گرے۔ وہ اٹھی لیکن لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ پھر بھی اٹھ گئی، چٹاخ۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس نے میمونہ کو تھپڑ جڑ دیا تھا۔ خون سے سنے ہاتھوں سمیت کیمراز اب بھی اسے شوٹ کر رہے تھے۔ میمونہ نے دانت پیستے اسے دیکھا اور اسے نفرت سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری تھی، ٹانگ اور ہاتھوں میں شدید درد اٹھی۔ اس کے واپس نیچے گرے وجود کو دیکھتے اس نے ساتھ ایک قہر ڈالتی نظر ارد گرد ڈالی۔ وہ شکل پاگل ہوا تھا؟ اس لڑکی کو نامحرم کے سامنے بنا حجاب بنا پردے کے دیکھ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یو بلڈی بلاسٹر، بند کرو اسے! اس نے تیز آواز میں دھاڑتے کیمرامین کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر کوئی اس کے غصے سے خائف ہوا۔ تم نے اسے اپنے اس گھٹیا کیمرے میں قید کرنے کی جرأت کیسے کی؟ کیسے کی جرأت؟ وہ بپرا شیر بنا۔ کیمرامین کا کیمرہ ہاتھ سے لیتے زمین پر زور سے پٹخ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا، وحشی سا خوف زدہ کرتا روپ تھا وہ۔ اس نے بری طرح ایک مکہ کیمرامین کے منہ پر رسید کیا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری اسے بے حجاب دیکھنے کی؟ دوسرے کیمرامین کا کیمرہ چھینتے اس نے ہزیاتی ہوتے اسے بھی توڑ ڈالا تھا۔ لوگ اس کے خونخوار روپ سے ڈرتے پیچھے کو قدم لے گئے۔ وہ پاک عورت ہے، میرے لیے اس دنیا میں اتاری گئی پاک زیرو۔ وہ ان سب کے پاس جاتا بگڑے تیوروں سے پاگل ہوا تھا۔
ان پر برس رہا تھا، وہ وہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی اسے ان لوگوں سے دور کر سکے جنہیں زمین پر بیٹھے وہ بری طرح مار رہا تھا کہ ان کا خون قیان سکندر کے ہاتھوں پر آ گیا تھا۔ فجر نے گردن موڑ کر ساکت بہتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا۔ تمہارے مجاز خدا کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اس شخص کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا، اس کے لب پڑپڑانے لگے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسو ساکت ہو گئے، درد تو جیسے محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ پھر وہ اس شخص کے پاگل پن میں اٹک گئی تھی۔ وہ ایک پاک عورت ہے، ایک ناپاک مرد کی زندگی میں بھیجی گئی ایک پاک عورت۔ تم نے اسے دیکھنے کی جرأت کیسے کی؟ اس نے ٹوکر بری طرح ان سب کے وجود پر رسید کی۔ ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتے اس نے ٹائی دور پھینکی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھر چکے تھے، وہ پورا کا پورا بے حال ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر پاگل ہوتے فرش پر گرے اس کے وجود کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی وحشی طبیعت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر باقی لوگوں کو دیکھا۔ نظریں جھکاؤ ورنہ میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، وہ بلند آواز میں چیخا۔ گہرا سانس بھرتے اس کی آنکھوں میں انگارے جھلس رہے تھے، ہاتھ کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ وہ قدم اٹھاتے تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے فرش سے اٹھاتے اس نے اس لڑکی کا چہرہ بے ساختہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اسے خود میں سختی سے بھینچ چکا تھا، اس کی سانسیں بھاری چل رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے، گردن کی نسیں ابری ہوئی تھیں، چہرے پر سختی تھی، حد درجہ سختی۔ تم پاک ہو، اس گنہگار روح کی زندگی میں بھیجی گئی پاک روح۔ تم ہزاروں مردوں کے درمیان سے بھی اٹھ کر آ جاؤ تو میں تب بھی گواہی دوں گا تم پاک عورت ہو۔ تمہاری مجاز خدا گواہی دے گا تم پاک ہو۔ اس نے اس کا چہرہ پوری طرح چھپا لیا تھا، پوری طرح خود میں اس کا چہرہ چھپایا۔ اس نے قہر ڈالتی نظر سے اسد کو دیکھا جس نے سیکیورٹی کو فوراً کال کی تھی۔ اس کی ماں حیران تھی اس کے اتنے شدید رد عمل سے، حیران تو اس کی بیوی بھی تھی۔ وہ شخص کیا تھا؟ اسے کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ؟ تم نیک عورت ہو، ایک نیک عورت میری بیوی ہے، اس نے اس کے بال سہلاتے مدھم آواز میں کہا، بہت مدھم آواز کہ اس کے سینے سے لگی وہ بمشکل سن پائی تھی۔ تم نور ہو، فجر کا چمکتا نور، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، تم میری زوجہ ہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اس کے ہاتھ تیز ہوئے۔ سیکیورٹی وہاں آتی ان لوگوں کو لے گئی تھی۔ اس نے آخری تند و تیز نظر میمونہ پر ڈالی، اس کا غصہ حد سے سوا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ لگی، اس کی خوف سے زیر اثر لرز گئی تھی۔ تم میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے کانوں میں ایک پرانا جملہ گونجا، وہ جملہ جو اس شخص نے بولا تھا، تم جیسی لڑکی ہاجن بن کر لڑکوں کو پانستی، ایک اور بے مول کرتا جملہ۔ اور اب وہ کیسے کسی دوسرے کے کہنے پر تڑپ گیا تھا، کیسے بے حال کر دیا تھا اس شخص نے ان سب کو جنہوں نے اسے دیکھنے کی بھی جرأت کی۔ اس کے سینے سے لگے اس لڑکی کا دل شدت سے دھڑکا تھا، بہت شدت سے۔ تمہارا محرم تمہارے پردے کی حفاظت کرے گا، تم پاک باز عورت ہو، نیک عورت جس کے سامنے خود بخود نظریں جھک جائیں، ایسی پاک عورت ہو تم، میری زوجہ ہو تم، ایک بد کردار کی زندگی میں بھیجا گیا فجر کا نور ہو تم۔ اس شخص کے گلے میں کچھ اٹکا تھا جیسے تکلیف زدہ آنسو۔ اس نے اپنے سینے سے لگے اس کے وجود کو دیکھا اور دھیرے سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا اور تکلیف کو مرہم مل گیا۔ وہ پرسکون ہوا۔ پاک اور قیمتی چیزوں پر پردہ ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے کانوں میں پھر سے ایک جملہ گونجا، وہ جملہ جس سے ابتدا ہوئی تھی، ہاں انہی لفظوں سے ابتدا ہوئی تھی اس سفر کی۔ چلے آج کے لیے اتنے کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔